बगदाद किस्त नंबर 56। बगदाद की रात किस्त नंबर 56। सियासत कहती है दूसरों पर अपनी हैबत और दहशत तारी करने के लिए इन्हें हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन वाक़यात से दो चार कर दो। करमती जमात ने शाही काफिले पर हमला करके ही मकसद हासिल किया और बेक वक्त दो हरीफों या दो सल्तनत को बरता हैरत में डाल दिया था। इस वाक़े ने सिर्फ खलीफा मोअज़्ज़िद को हैरान व शशदर नहीं किया बल्कि तुलूनी सुल्तान पर भी एक अजीब सी हैरत तारी कर दी थी। वो फैसला कर चुका था कि इस सहराई कबीले पर जिसके पीछे जाफर नजूमी के बकौल दूसरे सहराई कबाइल भी खड़े हैं, खुद हमला नहीं करेगा बल्कि अपनी ताकत आने वाले मुख्तूश अय्याम के लिए संभाल के रखेगा। ताहम अब्बासी हुक्मरान को मौका देगा कि हमलावर कबीले की सरकोबी करे और इन दुश्मनों को तहस नहस करे जिन्होंने तुलूनी शहजादी को अगवा करके इश्तियाल अंगेजी की कोशिश की थी। अब्बासी सल्तनत और तुलूनी रियासत के दरमियान कबायली इलाका पूरी सरहद के साथ साथ फैला और आज़ाद इलाका समझा जाता था, जहाँ बादी नशीन अपनी मखसूस सहराई रवायत के साथ जिंदगी गुजारते थे। मिस्र, शाम और इराक के दरमियान दो मुमलिकतों की सरहद चंद साल कबल मार्ज़ वजूद में आई, वरना पहले ये एक सूबे एक सल्तनत में शामिल थे। लेकिन उस दौर में बादिया शाम की तवील पट्टी पर आबाद बादी नशीन कबाइल अपने आप को आज़ाद ख्याल करते थे और अब्बासी इंतज़ामिया इनकी सहराई आज़ादी में मुज़ाहम न होती थी। अलबत्ता तुलूनी मुमलिकत कायम हो जाने के बाद कबायली इलाके की आज़ाद हैसियत कुछ और नुमाया हो गई थी। उमाविया का ख्याल था कि हमलावर कबीला यकीनन इसी आज़ाद सहराई इलाके में कहीं आबाद होगा, जिसके मुतल्लिक मालूमात हासिल करना इसलिए ज़रूरी था कि वो मालूमात दरबार बगदाद को फराहम कर सके और इराकी लश्कर को कार्रवाई का मौका दे। जो मिस्री जासूस और कारिंदे आज़ाद कबायली इलाके की तरफ भिजवाए थे इन्हें सहराई बदुओं के भेस में दो दो तीन तीन की टोलियों पर मुनक़सिम होकर इस इलाके में जाना, हमलावर कबीले का ठिकाना मालूम करना और इसके मुतल्लिक बाद ज़रूरी मालूमात हासिल करके लौटाना था। लेकिन उन जासूसों में से अभी तक कोई वापस न आया था, न इनके अफसर आला ने किसी किस्म की इत्तला भेजी थी कि आया मतलूबा कबीले का सुराग मिला या नहीं। वह दूसरे तीसरे रोज़ शहबान से दरियाफ्त करता और जवाब नफ़ी में सुनकर मायूस हो जाता, लेकिन शहबान को यकीन था कि खुफिया कारिंदे आका हुसैन का पूरा अगाता उगा कर आएंगे। ताहम गुजरने के वक्त के साथ साथ ये तशवीश बढ़ती जा रही थी कि न जाने हालात की सूरत क्या है। जिस तरह मल्ला कभी कभी आसमान को शकज़दा नज़रों से देखता है, बिल्कुल इसी तरह खुमारियों को भी शुबा गुजरता था कि जब एक माह का अरसा बीत जाने के बावजूद कोई इत्तला न आई, न कोई पैगाम वसूल हुआ, तो ज़रूर सुल्तानी कारिंदों को किसी दुश्वारी और मुसीबत का सामना है। 1.5 महीना गुजर गया था जब खलीज उक़बा की मिस्री बंदरगाह अलकताए पहुंचा और उसने दफ्तर खुफिया के नाज़िमुल उमूर को ये सनसनीखेज़ इत्तला दी कि एक मिस्री बद्दू जो ऊँटनी पर सवार था इंतहाई ख़राब खस्ता और ज़ख्मी हालत में बंदरगाह तक तो पहुँच गया, लेकिन ऊँटनी से उतरते ही गिरा और जाबहक हो गया। इसके जिस्म पर तीरों के कई ज़ख्म थे और सहरा की धूल में अटा हुआ लिबास खून से तितर बितर हो रहा था। दम तोड़ने से पहले वो सिर्फ इतना बता सका कि उसका नाम इसहाक शारी और मिस्र के महकमा खुफिया से ताल्लुक़ रखता है। इसने यह भी बताया कि वो आखिरी आदमी है। न जाने इसका मतलब क्या था। दफ्तर खुफिया के हवाले से बंदरगाह के निगरान को ख्याल गुजरा था वो इला की बंदरगाह में शायद इसलिए आया था कि मल्ला इसकी मरहम पट्टी करें और इसे किसी जहाज़ पर बाहिफाजत मिस्र पहुंचा देंगे, लेकिन मिस्र पहुंचने से पहले मौत इसे घसीट कर ले गई। इसने दफ्तर खुफिया से ताल्लुक़ ज़ाहिर किया था, लिहाजा बंदरगाह के निगरान को इसकी मौत की इत्तला देने खुद अलकताए में आना पड़ा। इलाकी निगरान का बयान सुनकर दफ्तर खुफिया का नाज़िमुल उमूर लर्ज़ उठा। इसहाक शारी कोई आम कारिंदा नहीं बल्कि इन जासूसों का अफसर आला था जो कबायली इलाके की तरफ भेजे गए थे। आखिरी आदमी के अल्फाज का मतलब यह था कि इनके तमाम साथी हलाक हो चुके और वो आखिरी आदमी था जो दुश्मनों के नरगे से निकल भागा, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक हालत में इलाकी बंदरगाह तक पहुंचा और वहीं दम तोड़ गया। शहज़ादा शहबान के ज़रिए जब यह खबर खुमार में बुजाइश तक पहुंची तो इस पर हैरत का एक सख्ता सतारी हो गया और जहन के वीराने में जाफर नजूमी के अल्फाज बेगोरो कफन लाशों की तरह नमूदार हुए। मिस्री जासूसों और कारिंदों के बारे में इसने कहा था कोई आदमी जिंदा वापस नहीं आएगा। 1.5 माह के बाद भी इनमें से कोई वापस ना आ सका था। सिर्फ इसहाक शारी के इंतकाल की खबर आई थी जो आखिरी आदमी था। शारी की तरह दूसरे लोग या तो हादसात का शिकार हुए या कत्ल करके फेंक दिए गए थे। उनकी लाशें मुर्दाखोर जानवरों ने खाई या गिद्धों चीलों कौवों के पोटों में उतरी होगी और खाली ढांचों पर रेत उड़ रही होगी। गालिबन वो सहराई बदुओं के भेस में पहचान लिए गए थे। सहरा में जहाँ लोग एक दूसरे का हसब नसब जानते और कबीलों के शजरे तक याद रखते हैं, कोई अजनबी आदमी छुप कर नहीं रह सकता।
اگر وہ خود کسی قبیلے سے منسوب کرتا تو اس سے شجرہ نسب پوچھا جاتا، قبیلے سے علیحدگی کے اسباب دریافت کیے جاتے اور یہ معلوم کیا جاتا کہ خود کو جس قبیلے سے منسوب کرتا ہے اس سے کوئی تعلق بھی رکھتا ہے نہیں۔ اس طرح غیر متعلقہ لوگ شناخت کر لیے جاتے کہ وہ سرکاری کارندے اور قبیلے کی ٹوہ لینے آئے ہیں، پھر ان کی موت یقینی ہو جاتی تھی۔ مصری جاسوسوں اور کارندوں کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا تھا۔ یہ بات اب کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ آیا وہ مطلوبہ قلعے تک پہنچ بھی پائے تھے یا نہیں، ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، مگر جو کچھ پیش آیا اس کا نتیجہ ہلاکت کے سوا کچھ نہ تھا، جیسا کہ جعفر نجومی نے پہلے ہی پیشگوئی کر دی تھی۔ اس کی بات پتھر پر لکیر ثابت ہوئی، حالانکہ اس نے مصری مخبروں کے انجام کی خبر عذروِ نجوم نہیں دی بلکہ قرہ پھینک کر پھال نکالی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جعفر نجومی کی بھی صلاحیت اور پیش بینی کی استعداد پر دونوں بھائیوں کا اعتماد یقین کچھ اور پختہ ہو گیا۔ جو کچھ کہتا ہے ہر بار پورا ہوتا ہے۔ مصری مخبروں کی ہلاکت کا انکشاف بڑا اذیتناک، اور اس میں افسوس کا یہ پہلو بھی تھا کہ اب خمارویہ حملہ آور قبیلے کے متعلق خلیفہ معتضد کو معمولی معلومات بھی فراہم نہ کر سکتا تھا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آقا حسین کا بادنشین قبائل پر کتنا اختیار ہے کہ اس کی کوئی خبر صحرائی دنیا سے باہر نہیں نکلتی۔ اب جعفر نجومی کے مشورے کی قدر و قیمت معلوم ہوئی کہ بادنشین قبائل سے الجھنا اپنی طاقت ظاہر کرنے کے مترادف ہوگا، جبکہ بنی طولون کو اپنی طاقت اپنے برے دنوں کے لیے سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کسی صحرائی قبیلے سے الجھنے کی کوشش تو نہیں کی، صرف دشمن کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہی تھی تاکہ وہ دربار بغداد کو ان سے آگاہ کر سکے، معاملے سے الگ تھلگ رہے، مگر یہ کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا خلیفہ معتضد کو کرنا اور خمارویوں کو صرف دشمن کا انجام دیکھنا تھا۔ اگر افسوس تھا تو یہ کہ دشمن کے انجام میں اس کا اپنا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس نے ایک کام کی ابتدا تو کی لیکن اس کی تکمیل نہ ہو سکی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی مقدر پر نہیں تدبر پر منحصر ہے۔ بڑے آدمی اس لیے کامیابی حاصل کرتے ہیں کہ انہیں اپنی قسمت پر برتری حاصل ہوتی اور ہر تدبیر ان کی کامیابی کی راہیں ہموار کرتی، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ تقدیر ایک ایسی بالادست قوت ہے جو طولونی حکمران کی تدبیر کو بگاڑ کر آگے نکل گئی اور اپنا فیصلہ نافذ کرنا چاہتی ہے۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ جب تقدیر پیش آتی ہے تو تدبیر کی کوئی پیش نہیں چلتی، مقدرات کے سامنے تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، تو شاید یہاں بھی وہی معاملہ درپیش تھا۔ اسحاق شاعری کی موت اور اس کے ساتھ دوسرے مخبروں کی ہلاکت کے حادثے نے خماروی ابو جیش کو بے حد افسردہ اور شکستہ خاطر کر دیا، مگر ابھی اس اطلاع پر صرف ایک اشرہ گزرا تھا کہ ایک بے حد خستہ حال، نحیف و کمزور، درماندہ بلکہ قریب المرگ آدمی جس کے بدن پر چیتھڑے جھول رہے تھے اور ان چیتھڑوں پر راستوں کی گرد جمی تھی، القطاع میں اچانک سلطانی محلات کے سامنے نمودار ہوا۔ محافظ غلاموں نے اسے مخبوط الحواس دیوانہ سمجھ کر ایک طرف دھکیل دیا، لیکن وہ محلات کی فصیل کے اندر جانا چاہتا تھا۔ اسی اثناء میں دروغہ محلات اپنا چرمی کوڑا سنبھالتا ہوا پھاٹک پر پہنچ گیا اور بدحال و درماندہ آدمی پر، جس نے محافظ غلاموں کو بھی پریشان کر دیا تھا، اپنا کوڑا برسانے ہی والا تھا کہ زمین پر گرے مفلوک الحال آدمی نے ہاتھ سے اسے روک دیا اور بڑی نحیف آواز میں بولا، کیا کرتے ہو دوست، مجھے پہچانو، میں القطاع کا محافظ سالار حارث ابو ظفر ہوں اور میرا اس وقت سلطان معظم سے ملنا ضروری ہے۔ یہ بات سن کر داروغہ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور دیکھا صورت اگرچہ بگڑی ہوئی تھی لیکن خد و خال سے آشنائی کی جھلک نظر آ گئی، اور وہ حارث کو اس حالت میں دیکھ کر حیرت کے گرداب میں ڈوب گیا۔ غلام بھی جان کر دم بخود رہ گئے کہ وہ حارث جس کی مصر میں اس لیے تلاش ہوتی رہی تھی کہ وہ شہزادی نجم اللیل کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ بہرحال کچھ بھی صحیح، اس حالت میں اور اس دریدہ لباس میں اسے سلطان معظم سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ یہ بات شاہی دستور اور آداب کے خلاف ہوتی، لیکن حارث نے اصرار کیا کہ وہ اسی حالت میں اور اسی لباس میں ملاقات چاہتا ہے تاکہ سلطان معظم بچشم خود دیکھ لیں کہ اس پر کیا گزری، کیا بیتی ہے۔ اس کے اصرار داروغہ محلات خود بھاگتا ہوا قصر سلطانی میں گیا۔ اتفاق سے شہزادہ شہبان بھی ایک ضروری مشورے کے لیے وہیں موجود تھا کہ داروغہ نے خود حاضر ہو کر حارث کے ناگہاں آنے کی اطلاع دی، خراب و خستہ حالت اور دریدہ لباس کے بارے میں بتایا اور اس کی حاضری کی اجازت مانگی۔ خماروی ابو جیش اور شہبان داروغہ کی اطلاع اور حارث کی غیر متوقع آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان سے فوراً طلب کر لیا۔ داروغہ محلات حارث کو خود لے کر حاضر ہوا کیونکہ اندیشہ تھا نقاہت کے باعث کہیں وہ راستے میں گر نہ پڑے۔ طولونی حکمران
اور شہزادہ شہبان نے اسے دیکھا تو پہلی نظر میں یقین ہی نہ آیا کہ وہ حارث ابو ظفر ہے۔ سلطان کے حکم پر داروغہ نے اسے ایک چوبی مسند پر بٹھا دیا کیونکہ وہ زیادہ دیر تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکتا تھا، اور خود کمرے سے نکل گیا۔ حارث نے نحیف آواز میں بتایا وہ بادیہ شام کے حاشیے پر آباد بنی کلب کی قید میں تھا، جہاں سے بھاگا۔ سواری نہیں تھی، تعاقب اور گرفتاری کا خوف بھی تھا۔ اس نے 8-10 یوم کا فاصلہ پورے 1 مہینے میں طے ہوا۔ اس عرصے میں وہ بعض اوقات 2-3 روز کہیں نہ کہیں چھپا اور بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ کمزوری کی وجہ سے تیز چلنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ بہرحال اس نے جوکھو کا سفر اپنی جان کی بازی پر طے کیا اور سلطان معظم کے حضور پہنچ گیا۔ خماروی نے حیرت سے پوچھا مگر تم بادیہ شام کے سواد میں کیسے پہنچ گئے اور بنی کلب نے تمہیں کیوں گرفتار کیا؟ سلطان معظم، مجھے بنی کلب نے نہیں بلکہ یہی نیل کے ساحل پر ابن حرب الکندی نے گرفتار کیا تھا۔ ابن حرب کا نام سن کر دونوں بھائیوں پر ایک نئی حیرت گزر گئی اور خماروی نے پھر سوال کیا کیا ابن حرب سے تمہاری کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ حارث نے سنسنی خیز انکشاف کیا وہ شہزادی نجم اللیل کے بارے میں میرا رقیب اور حریف تھا۔ نجم کا ابن حرب سے کیا تعلق؟ گستاخی معاف والی جا، شہزادی کا اصل تعلق اسی سے تھا اور وہ ابن حرب کی خاطر مجھے اور حضور کو فریب دیتی رہی۔ پھر حارث اصل کہانی بیان کرنے لگا۔ یہ 6 شوال کا واقعہ ہے۔ میں تیسرے پہر ایک آدمی سے ملنے فسطاط کے جنوبی علاقے میں گیا تھا کہ ناگہاں قصر نجم کے حبشی غلام ڈنگا پر نظر پڑی جو ایک بوچہ اٹھائے شہر پناہ کے جنوبی مغربی دروازے سے نکل رہا تھا۔ مجھے خیال گزرا شاید اپنی مالکن کی چوری کر کے بھاگا ہے، اسی خیال سے پیچھے لگ گیا۔ ڈنگا شہر پناہ کے دروازے سے نکل کر نیل کے ساحل کی طرف ہو لیا اور میں اس کا تعاقب کر رہا تھا، لیکن یہ سوچ کر کہ کوئی اور تو اس کے ساتھ نہیں، پلٹ کر دیکھا تو ایک نئی حیرت سے دوچار ہوا۔ میں نے دیکھا شہزادی نجم اللیل اور اس کی سوڈانی کنیز عنبر عام مصری عورتوں کے لباس میں شہر پناہ کے اسی دروازے سے نکل رہی تھی۔ میں ایک مرتبہ پہلے بھی دونوں کو عام مصری عورتوں کے لباس میں نیل کی بندرگاہ پر دیکھ چکا تھا، اور اس لباس میں شہزادی نجم اپنی کنیز کے ہمراہ ابن حرب سے ملنے گئی تھی۔ مجھے شک گزرا کہ شاید وہ بھی میرے رقیب سے ملنے جا رہی ہے۔ میں وہی نرسلوں میں دبک گیا۔ جب وہ دونوں کچھ فاصلے پر میرے قریب سے گزر گئی تو ڈنگا کو چھوڑ کر جو بہت آگے نکل گیا تھا ان کا پیچھا کرنے لگا۔ کھیتوں کی دلدل اور کیچڑ سے بچتی، ایک دوسرے کا سہارا لیتی کیونکہ کھیتوں کی منڈیر پر چلنا دشوار ہوتا ہے۔ وہ دونوں نیل کے ساحل پر پہنچی جہاں ابن حرب ان کا منتظر تھا۔ سلطان معظم، میں نے تو یہ سوچ کر تعاقب کیا تھا کہ نیل کے ساحل پر دونوں کی ملاقات ہوگی اور میں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا، لیکن معاملہ اس سے زیادہ خطرناک تھا۔ شہزادی نجم اپنی کنیز عنبر اور حبشی غلام ڈنگا کو لے کر ابن حرب کے ساتھ فرار ہو رہی تھی، مگر میری موجودگی میں کوئی شخص شہزادی نجم کو جسے حضور نے مجھ سے منسوب کر چکے تھے اس طرح نہیں لے جا سکتا تھا۔ یہ خوفناک حقیقت مجھ پر اس وقت ظاہر ہوئی کہ شہزادی نجم نے سلطان عالی کو اعتماد کو دھوکہ دیا اور مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ میں چاہتا تھا ابن حرب کو ڈنگا اور عنبر سمیت قتل کر کے شہزادی کو علی جا کے حضور پیش کروں۔ اسی غصے اور جوش میں تلوار کھینچ کر آگے بڑھا اور ابن حرب کا راستہ کاٹا۔ وہ بھوچکا سا رہ گیا مگر مجھے راستے سے ہٹائے بغیر آگے نہ بڑھ سکتا تھا۔ سلطان معظم، آپ میری اس وقت کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں جو مجھ پر طاری تھی۔ میں نمک حرام نہیں، وفادار تھا اور بنی طولون کی ناموس کو اغوا یا فرار ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میری تلوار ابن حرب کی تلوار سے ٹکرا گئی اور ایک عورت کے لیے 2 مردوں میں لڑائی شروع ہو گئی، مگر اس لڑائی کا انجام میری شکست پر ہوا۔ میں ابن حرب کی تلوار کا زخم کھا کر گر پڑا، اس کے پاؤں کی ٹھوکر کھا کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو پتا چلا کہ میں ایک ناؤ میں بندھا پڑا ہوں جو دریائے نیل کے الٹے رخ پر جا رہی تھی۔ میرا زخم شدید تھا جس پر مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ درد کی شدت سے مجھ پر پھر غشی طاری ہو گئی اور یہ نہ جان سکا کہ ناؤ کس گھاٹ لگی، لیکن دوسری بار ہوش آیا تو چاندنی رات میں ایک اونٹ کے کجاوے میں بندھا سفر کر رہا تھا اور میرے پیچھے ایک آدمی میری نگرانی پر مامور تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ابن حرب کا غلام عبداللہ ہے۔ شاید علی جا یہ سن کر حیران ہوں گے کہ میرے ساتھ شتر سواروں کا ایک پورا دستہ سفر کر رہا تھا جس نے شہزادی نجم کو جو اپنی کنیز کے ساتھ ایک محمل میں سوار اور ابن حرب کے ہمراہ کہاں جا رہی تھی اپنے حفاظتی حلقے میں لے رکھا تھا۔ میں نے چاند اور مدھم ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ ہم مصر کے جنوب مشرقی علاقے کی جانب سفر کر رہے تھے۔ اس دشوار گزار علاقے میں سفر رات بھر جاری رہتا اور طلوع شمس کے ساتھ پڑاؤ ڈال دیا جاتا۔
तीसरे रोज़ हम बहिरा कुलज़म के किनारे मजमल बहरान के मुकाम पर पहुंचे, जहाँ 2 जहाज़ तैयार खड़े थे और दोनों मिस्री जहाज़ थे। इन जहाज़ों पर ऊँटों समेत हमने बहिरा कुलज़म की खाड़ी खलीज उकबा का सफ़र किया और इसके मशरकी साहिल पर रास मोहम्मद पर उतरे, जहाँ से काफिला फिर ऊँटों पर सवार होकर और साहिल के दुश्वार गुजार पहाड़ों से निकलकर हिजर के इलाके में सफ़र करने लगा। छठे दिन हम बादिया शाम के हाशिए पर बनी कल्ब के खैमों में पहुंचे, जहाँ शहजादी नजमुल लैल का शाहाना इस्तकबाल किया गया। इसका मिस्र से फरार और बादिया शाम की जानिब सफ़र पहले से तयशुदा था और बनी कल्ब इसकी आमद की मुंतजिर थे। वहाँ कुछ और भी हुआ होगा, लेकिन मैं इसकी तफसील बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अब्दुल्ला की निगरानी ने मुझे एक खैमे में पहुंचा दिया गया और वही खैमा मेरा कैद खाना था। मगर दूसरे रोज़ शाम के वक्त मेरी रस्सियाँ खोल दी गई और मैं अब्दुल्ला की निगरानी में एक बहुत बड़े पारचाती ईवान में लाया गया, जहाँ बनी कल्ब के अलावा और भी कई कबीलों के सरदार और मोअज़्ज़िज़ीन जमा थे। मैं हैरान था कि मुझे आज़ाद करके यहाँ लाने का मकसद क्या है। सोचा शायद मेरी मौत का फैसला होने वाला है, मगर बात कुछ और थी और बड़ी हैरत अंगेज थी। इस हुजूम के दरमियान मैंने शहजादी नजम और इब्ने हर्ब को पहलू ब पहलू मसनद पर बैठे देखा और वो इनके अक़द की तकरीब थी। मुझे वहाँ इसलिए लाया गया था कि मैं इन्हें रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होते देखूं। एक सब्ज़पोश शेख जिसने अपना निस्फ चेहरा ढांप रखा था, निकाह खानी का फरीज़ा अंजाम देने लगा। जब वो निकाह का खुतबा पढ़ चुका तो इसने इब्ने हर्ब को मलिकुस सहरा और शहजादी नजम को मलका सहरा के खिताबात दिए और शहजादी को बेहिजाब होकर अपना जलवा हुस्न दिखाने के लिए कहा। नजमुल लैल ने अपने चेहरे से निकाब उलट दिया और सब लोगों के सामने बेहिजाब हो गई। कबायली सरदारों और इनके नायबों ने अपनी तलवार इसके कदमों में डाल दी, लेकिन शहजादी नजम ने जो मलका सहरा थी ये कहकर वो तलवारें मुसरद कर दी कि इनकी धार पर दुश्मन के खून की सुर्खी नहीं। फिर वो सब शेख से पूछने लगी, आका हुसैन, क्या हमने दुरुस्त कहा है? आका हुसैन का नाम सुनकर सुल्तान खुमार भी हमारे हैरत के अपनी मसनद से उछल गया। ये कैफी शहजादी शेबान की हुई। इन्हें शहजादी नजम के फरार और इब्ने हर्ब के साथ इसके निकाह पर इतना ताज्जुब नहीं हुआ था जितनी हैरत सुनकर हुई कि वो निकाह आका हुसैन ने पढ़ाया और उसी ने शहजादी नजम को मलका सहरा का खिताब दिया, जिस शेखुल जमा की तलाश और मुखबरी की कोशिश में मिस्री कारिंदे हलाक हुए थे। हारिस इसी के मुतल्लिक एक सनसनीखेज इत्तला दे रहा था। शहजादी नजम ने अगर इब्ने हर्ब से इश्क किया, उसके साथ भाग गई तो यकीनन दोनों का निकाह भी होता। ये मामला एक जवान बेवा के अक़दे सानी और अरब मुआशरे में सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई का था। अलबत्ता इस इंकिशाफ ने जिसमें तहय्युर और सनसनी की लहर दौड़ा दी कि इसने बनी तोलून और बनु अब्बास के मुश्तरका दुश्मन आका हुसैन को अपना सरपरस्त बना लिया था और इसकी मेहरबानी से मलिका सहरा बन गई थी। क्या तुम्हें यकीन है उस सब्ज़पोश शेख आका हुसैन ही था? इन वाक़यात के पस मंज़र में जो हारिस ने बयान किए, इस सवाल की ज़रूरत ना थी। इत्तला पहले मिल चुकी थी कि इब्ने हर्ब आका हुसैन के सहराई लश्कर का सरगना बन चुका है। लिहाजा नजमुल लैल जैसी तुलूनी शहजादी के साथ अपने अस्करी सरगना का निकाह उसने पढ़ाया होगा। फिर भी हारिस ने जवाब दिया, हाँ वही आका हुसैन था जो बादिया शाम के इलाके में अपने भाई इमाम याहिया करमती का नाइब और कबाइल को खुरूज की दावत दे रहा है। ये एक और इंकिशाफ था कि आका हुसैन असल आदमी नहीं, बल्कि इसके पीछे इमाम याहिया करमती खड़ा है। वो सिर्फ अपने भाई का नायब और शेखुल जमात कहलाता है, मगर याहिया के बाद वही इमाम होगा। तुलूनी सुल्तान का तजस्सुस बढ़ा। याहिया करमती के बारे में और क्या जानते हो? वो जिक्रिया करमत का जिसका असल नाम फर्ज बिन याहिया बिन उस्मान काशानी है, बड़ा बेटा या जमात का असल सरगना इमाम और कहीं इराक में मुकीम है। वज़ीर सामीन हजरात, मुर्रिखीन के बकौल अतराफ कूफा में एक शख्स बड़ा जाहिद और मुत्तकी था जो बैल पर सवार होता इसी वजह से किरमत कहलाता था, जो दरअसल किरमीत का मुअर्रब है। उसका नाम हमदान और लक़ब किरमत मशहूर हो गया। वो मुद्दई अहले बैत था। लोग इसके गिर्द जमा होने लगे तो कूफा के गवर्नर हैसम ने हमला करके इन्हें परागंदा कर दिया और किरमत को जेल में डाल दिया, जो वहां से भाग निकला। इब्ने खुल्दून के नज़दीक जेल से भागने वाला जिक्रिया किरमत फर्ज बिन याहिया काशान जिक्रियत का एक छोटा बेटा अली भी है। तीनों भाई अपने बाप की निस्बत से किरमती कहलाते हैं। इनकी खुफिया तहरीक भी इसी नाम से मंसूब है। हारिस ने मजीद बताया कि यह किरमती का नाइब आका हुसैन किरमती का असल मस्कन नहीं जानता, जो शायद बादिया शाम के सिवा में है।
البتہ وہ اپنے شتر سوار محافظوں کے ہمراہ بنی کلب میں شہزادی نجم اور ابن حرب کا نکاح پڑھانے آیا تھا، اور اپنا نصف چہرہ ہمیشہ سے ڈھانپے رکھتا ہے۔ اس نے ایک اور انکشاف کیا، سلطان معظم، خدمتی جماعت بڑی خفیہ اور منظم ہے، کوئی شخص کسی امتحان کے بغیر اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ماروی ابو جیش نے تعجب سے پوچھا، کیا نجم بھی کسی امتحان سے گزری تھی؟ القطع سے فرار ہی اس کا ایک امتحان تھا۔ وہ بنی طولون کی ناموس ایک کپڑے کی طرح اتار کر پھینک گئی اور اپنے خواب ایک بغجے میں باندھ کر لے گئی۔ ابن حرب بھی بغداد سے بھاگا اور خلیفہ معزز کے ہاتھوں سے نکل آیا۔ یہ اس کا امتحان تھا۔ اب وہ دونوں جماعت کی ضرورت بن چکے ہیں۔ ابن حرب بادیہ نشین قبائل کا سپہ سالار یا عسکری سرغنہ، نجم اللیل ملکہ صحرا اور صحرا نشینوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ حارث نے بتایا کہ عبداللہ اس کی کڑی نگرانی کرتا اور سوتے وقت بھی ایک آنکھ کھلی رکھتا تھا۔ ایک رات یہ سمجھ کر وہ سو رہا ہے اس نے فرار کی کوشش کی، لیکن عبداللہ نے یہ کوشش ناکام بنا دی اور دوسرے دن اس کے گلے میں توق اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی۔ اس نے شہزادی نجم سے ملاقات کی، التجائیں کی، لیکن کوئی التجا قبول نہ ہوئی۔ شہزادی نے اپنا دل سخت کر لیا اور رہائی کی کوئی صورت نہ تھی اور اسے قید میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جانا تھا۔ آخر اس نے قید سے نکلنے کی ایک اور ترکیب سوچی، ایک رویا گھڑا، امبور کو سنایا، جماعت میں شامل ہونے اور ہر امتحان سے گزرنے کی خواہش ظاہر کی۔ خیال تھا کہ جماعت کی خاطر اسے رہا کر دیا جائے، لیکن یہ ترکیب بھی کارگر نہ ہو سکی، بلکہ قید پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی۔ پھر تم وہاں سے فرار کس طرح ہوئے؟ اب حارث اپنے فرار کی رویداد بیان کرنے لگا۔ یہ 1 ماہ قبل کی بات ہے کہ ابن حرب بنی کلب کو لے کر کسی دھاوے پر گیا، لیکن لوٹ کر بنی کلب میں نہ آیا۔ سنا ہے وہ زخمی ہوا اور آقا حسین کے پاس چلا گیا۔ شہزادی نجم دھاوے میں ناکامی اور اس کے زخمی ہونے کی خبر سن کر سخت بے چین ہو گئی۔ پھر بنی کلب کے سردار نعمان، سودانی کنی زمبر، جسے ابن حرب کے نام ہبا کر چکی ہے، اور اس کے غلام عبداللہ کو لے کر آقا حسین کے مسکن کی طرف بھاگی۔ عبداللہ کے بعد میری نگرانی حبشی غلام ڈنگا کے سپرد کر دی گئی، جو میرے مطلب کا آدمی تھا۔ میں نے اسے اعتماد میں لیا، اس کی دلچسپی کی باتیں کی، اپنے قریب بیٹھنے کی ترغیب دیتا اور یاد دلاتا رہا کہ جب وہ قصر نجم کا پاسبان تھا تو میری کتنی عزت کرتا تھا۔ سلطان علی، آدمی کتنا ہی مضبوط ہو، اس لکڑی جیسا ہے جو ایک دن ٹوٹ جاتی ہے۔ میں بھی اپنی شکست اور قید کے سامنے سے ٹوٹ پھوٹ گیا اور بڑا لاغر ہو گیا تھا۔ مجھے جسمانی طور پر ناتواں اور نحیف سمجھ کر ڈنگا جیسا قوی جثہ حبشی بے خوف میرے پاس بیٹھ جاتا۔ میرے سے خطرہ بھی کس بات کا تھا؟ میرے گلے میں آہنی توق اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکتا تھا۔ اپنی کمر میں 2 دھار والا ایک ہلال نما خنجر ہر وقت لگائے رکھتا اور میری آنکھ اسی خنجر پر تھی۔ اسے میری نگرانی کرتے تیسرا یوم تھا کہ آدھی رات کو اچانک کراہنے اور ڈنگا کو درد بھری آوازیں دینے لگا۔ وہ دوسرے کمرے سے اٹھ کر میرے پاس آئے پوچھنے لگا کہ مجھے کیا تکلیف ہے۔ میں نے ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور کراہتے ہوئے کہا، سینے میں درد ہو رہا ڈنگا، شاید میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ آخری وقت کے الفاظ سن کر وہ گھبرا گیا، شاید اس لیے کہ اگر میں قید میں مر گیا تو اس سے باز پرس ہوگی۔ کہنے لگا، میں حکیم کو بلاتا ہوں۔ حکیم کو بلانے کی ضرورت نہیں، چراغ سے تھوڑا سا تیل لے کے میرے سینے پر مل دو، شاید تکلیف رفع ہو جائے۔ موٹی عقل کا حبشی غلام یہ سوچ کر کے حکیم بھی اس وقت گہری نیند سو رہا ہوگا، شاید آسانی سے بیدار نہ ہو، میری خدمت کرنے پر تیار ہو گیا اور میرے سینے پر تیل ملنے لگا جس پر گوشت کم اور پسلیاں زیادہ تھیں۔ میں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ 2 دھاری خنجر اس کی کمر سے نکالا، پھر جس طرح بادلوں میں کوندا لپکتا ہے اسی صورت سے میرا ہاتھ لپکا اور آن کی آن میں ڈنگا کی شارک کاٹ دی۔ خون ہی اچھلا جیسے کوئی سوتا پھوٹتا ہے۔ شارک کٹتے ہی حبشی غلام حواس باختہ ہو گیا، اوسان جاتے رہے اور آنکھوں سے موت کی وحشت جھانکنے لگی۔ میں پرے ہٹ گیا تھا۔ وہ خون میں نہایا میری جانب بڑھا، لیکن اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو سکا اور گر پڑا۔ 1-2 پل ذبح کیے اونٹ کی طرح تڑپتا اور خرخراتا اینٹتا رہا، ہاتھ پاؤں مارتا رہا، پھر ختم ہو گیا۔ میرے توق اور بیڑیوں کی کنجی اس کی جیب میں رہتی تھی۔ میں نے کنجی نکالی، توق اور بیڑیوں کے قفل کھولے اور آزاد ہو گیا، لیکن ابھی مجھے خیمے اور پڑاؤ سے نکلنا تھا۔ میں نے رات کا بچا کچا کھانا سنبھالا، پانی کی چھاگل اٹھائی، 2 دھاری خنجر کمر میں باندھا اور دبے پاؤں خیمے سے باہر نکلا۔ باہر چاند غروب ہو چکا تھا۔ میں اندھیرے میں بڑے خیمے کی طرف نکلا جہاں شہزادی نجم کی کنیزیں اور خدمتگار غلام سو رہے تھے، لیکن وہ خود نہیں تھی، نہ ابن حرب تھا۔ بڑے خیمے کی اوٹ میں چلتا آگے بڑھا، مگر یہ علم نہیں تھا کہ رات کو پہرے داروں کی 2 ٹولیاں کوئی 1.5-2 فرلانگ کے فاصلے سے قبیلے کا چکر لگاتی اور پہرا دیتی ہیں۔ خیمے سے نکلا تو 2 پہرے داروں کی ایک ٹولی نظر آئی۔ میں وہیں زمین پر لیٹ گیا۔ شکر ہے اندھیرے میں کسی پہرے دار نے مجھے نہیں دیکھا۔ جب وہ دور چلے گئے میں اٹھ کر آگے بڑھا اور کمزوری کے باوجود
जिस कदर तेज भाग सकता था भागता रहा। बनी कल्ब के खैमों से कोई 2 मील दूर जाकर बेदम हो गया। बेइख्तियार रेत पर गिरा, लेट गया, फूला हुआ सांस दुरुस्त करता रहा। जो ही दम में आया फिर उठकर चल दिया। मुझे मगरिब की तरफ चलते रहना था। बचने की सिर्फ एक ही सूरत थी कि बनी कल्ब की दस्तरस से दूर हो जाऊं, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम और फासला बहुत ज्यादा था। सरदार नुमान का खादिम दिन के पहले पहर कैद खाने में खाना लेकर आ जाता था। डंगा का कातिल और मेरा फरार सिर्फ इसी वक्त तक छुपा रह सकता था। फिर भी बनी कल्ब के शुतर सवार मेरी तलाश में भाग निकलते। सिर्फ मेरी भागदौड़ मुझे इनकी गिरफ्त से बचा सकती थी। शुतर सवारों के मुकाबले में जो 1-2 पहर के अंदर मेरे सर पर पहुंच जाते, मैं भाग भी क्या सकता था, मगर जान बचाने की खातिर भागने के सिवा कुछ चारा ना था। सो भागने लगा। मैं नहीं जानता मेरे नहीफ और लागिर जिस्म में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि मुसलसल भागता रहा। न खाने का होश था, न पीने की सुध। सांस उखड़ने लगता तो घड़ी दम लेता, फिर भाग उठता। हत्ता कि दोपहर तक मैं बनी कल्ब के खैमों से कमोबेश 25 मील दूर निकल आया। आखिर एक जगह थक हार के गिर पड़ा। सूरज की तमाज़त और रेत की गर्मी ने बेहाल कर दिया था। मैंने छागल से 2 घूंट भरे, इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। रेलतुश शतारुस सैफ की गुजरगाह मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी चंद मील दूर थी। कुछ फासले पर पहाड़ी टीले नजर आए और उस ख्याल से इस तरफ चल दिया कि शायद वह छुपने की कोई जगह मिल जाए। टीले सहरा में ऊँट की कोहान की तरह उभरे हुए और दूर तक चले गए थे। एक कटे पड़े टीले में गड़ा दिखाई दिया जो 1 गज अंदर चला गया था। जरूर कोई सहराई भेड़िया वहाँ आराम करता होगा। एक आदमी मुश्किल समा सकता था। मैं इसी गड़े में घुस गया। देखा तो बाईं दीवार में एक छोटा सा और गड़ा था जो बाहर से नजर न आता था। मैंने बड़े गड़े में बैठकर दम लिया, 2 लुकमे खाए और 2 घूंट पानी पिया। मैं पानी और बासी खाने को बचाए रखना चाहता था जिस पर मेरी जिंदगी का इन्हिसार था। अब मैं गड़े में बैठा शाम का झुटपुटा उतरने का इंतजार करने लगा कि अपना सफर भी शुरू कर सकूं कि तीसरे पैर अचानक धप धप की कुछ आवाज़ें सुनकर चौंक उठा। वो ऊँटों के चलने की आवाज़ थी। मेरी छठी हिस्स ने बताया कि खतरा करीब आ गया है। फिर मैंने गड़े के खिलाफ से 3 ऊँटों को इस टीले के पास रुकते देखा जब मैं छुपा हुआ था और जल्दी से गड़े में घुसकर दुबक गया। एक आवाज़ खतरे की घंटी बनकर मेरी समाज से टकराई। ज़रा इन टीलों को देख लो, वो यहीं कहीं न छुप गया हो। मेरा बदन खौफ से लर्ज उठा। फिर एक शुतर सवार ने ऊँट बिठाया और उतर कर गड़े की तरफ बढ़ा। मैंने इसी की आवाज़ सुनी, यहाँ तो एक गड़ा भी है। मेरा कलेजा मुँह को आने लगा। मैं मुकम्मल तौर पर खतरे में था। 2 धारी खंजर निकाल लिया। अगर आने वाले मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं इसे हलाक कर दूंगा और जीते जी किसी के हाथ ना आऊँगा। मैंने महसूस किया कि आने वाला करीब आकर रुक गया। गड़े में अंधेरा था, बाहर तेज रोशनी थी। इसने अंदर झांक कर देखा। मैं उसे नजर ना आ सका क्योंकि मैं बगली खला में था जो मुझे भी बाहर से नजर ना आ सका था। अपने इत्मीनान की खातिर इसने गड़े में नजर डालकर घुमाया जिसकी अन्नी मेरा कंधा छूती हुई गुजर गई। जैसे उसरे की तेज धार फिर गई हो, मगर मेरे मुंह से उफ तक न निकली। छोटे गड़े में बेहिस होकर दुबका रहा। बड़े गड़े में 2-3 बार नेजा घुमाने के बाद लौट गया और अपने साथियों से कहने लगा, गड़ा खाली है, शायद वो आगे निकल गया या अभी पीछे भटक रहा होगा। पीछे तो हम देख आए हैं, वो कहीं नजर नहीं आया। हो सकता है मगरिब की बजाय शुमाल की तरफ निकल गया हो। इन तीनों की गुफ्तगू पर मुझे एक दिलकश नगमे का गुमान हो रहा था। फिर तीसरा आदमी अपने ऊँट पर सवार हुआ और तीनों एक तरफ निकल गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि बाल बाल बचा हूँ। इस वाक़े से अगर मेरे हवास उड़ गए थे तो ये तसल्ली भी हुई कि कुदरत को मेरी हिफाजत मंजूर है। मुझे अपना कंधा ज़ख्मी होने की परवाह नहीं थी। ज़ख्म मामूली था, इसे हाथ से दबाए रखा तो खून बंद हो गया। शाम का झुटपटा फैलने तक मैं वहीं दुबका रहा। फिर बाहर निकला और तनबा तकदीर चल दिया। मैंने सफ़र की समत तब्दील नहीं की, बस दस्तूर मगरिब की जानिब बढ़ता रहा। चांदनी रात में सफ़र कुछ आसान हो गया। न किसी इंसान से आमना सामना हुआ, न किसी जानवर से मुठभेड़ हुई। बासी खुराक जो मैं साथ लेकर भागा था सिर्फ एक दिन के लिए काफ़ी हो सकती थी, लेकिन मैंने इसे 3 योम इस्तेमाल किया और तीसरे रोज़ हिजर के इलाके में दाखिल हुआ। अब पानी की छागल भी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने आपको बताया कि जब इब्ने हर्ब शहज़ादी नजम को अपने साथ भगा ले जाने के लिए मिस्र आया था तो इसके हमरा बनु जज़ाम के शुतर सवार थे और सरदार दियान खुद इनकी रहनुमाई करता था। अब्दुल्ला से सुना था बनु जज़ाम हिजर के इलाके में रहते और पूरे इलाके की निगरानी करते हैं। मौजूदा कबीला इसी इलाके के कदीम खाना बदोशों का आखिरी हल्का है, मगर ये मालूम न हो सका था कि वो किसी एक जगह मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर चुका या अपने पड़ाव बदलता रहता है। हिजर के इलाके में सफ़र करते हुए धड़का भी था कि
بنی کلب کے شتر سواروں نے کہیں بنو جزام کو میری فرار کی اطلاع نہ دے دی ہو اور وہ بے خبری مجھے دبوچ نہ لے۔ میں اس علاقے میں بڑا چوکس اور چھپ چھپ کر سفر کرتا رہا۔ رحلت الشتار السیف کی شاہراہ عبور کرتے وقت میرے اندر کے آدمی نے کہا، مجھے کسی معروف بزرگاہ پر سفر نہیں کرنا اور خود کو قافلوں اور اکا دکا مسافروں کی نظروں سے بھی چھپانا ہے، ورنہ جو دشمن شتر سواروں کے پورے دستے سمیت مصر میں داخل ہوا اور شہزادی نجم کو نکال کر لے گیا تو مجھے بھی کسی راستے سے اچک لے گا، کیونکہ اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے امام مبین کی شاہراہ کو بھی چھوڑا اور جزیرہ نما سینائی کے دشوار گزار علاقے میں داخل ہو گیا، لیکن چٹیل پہاڑیوں کے بیچ پیچو خم عبور کرتا اور ٹھوکریں کھاتا ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ غش کھا کر گر پڑا۔ خوراک اور پانی کو ختم ہوئے 2 روز ہو چکے تھے۔ میں 2 دن سے بھوکا پیاسا سفر کر رہا تھا اور بھوک پیاس ہی میری غشی کی وجہ بنی تھی۔ ہوش آئے تو سورج سر پر آ گیا تھا، دوپہر ہو چکی تھی اور میں ایک چٹیل وادی کے دامن میں پڑا تھا۔ سوچا خوراک اور پانی کے بغیر نہ سفر کر سکوں گا نہ زندہ رہوں گا، جبکہ زندگی مجھے پہلے سے عزیز ہو گئی تھی اور میں ہر قیمت پر القطاع میں پہنچنا چاہتا تھا۔ ابھی اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک خرگوش نہ جانے کہاں سے نکل کر میری طرف آیا اور مجھے دیکھ کر پھدک تو واپس بھاگا۔ میں نے خنجر نکالا جو اس سفر میں میرا واحد ہتھیار تھا اور تاک کر خرگوش پر پھینکا۔ خنجر ٹھیک نشانے پر بیٹھا، خرگوش وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دراصل یہ نشانہ نہیں تھا، میری قسمت تھی جو ٹھیک نشانے پر بیٹھی۔ خنجر پھینکتے وقت ذوق سے میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر خرگوش کو ذبح کیا، کھال اتاری، گوشت کے پارچے بنائے۔ اب انہیں بھوننے کا سوال تھا۔ کمزوری نقاہت کی وجہ سے میرا معدہ کچا گوشت ہضم تو کیا قبول بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آخر ایک ترکیب سوجی، جلتے تپتے پتھر صاف کیے اور گوشت کے پارچے ان پر رکھ دیے۔ اسی طرح انہیں ہم سوختہ کیا اور پیٹ کی آگ بجھائی۔ اب پیاس بھڑک اٹھی، مگر آس پاس خوراک کا کہیں نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی پانی کا۔ میں رات بھر کا جاگا اور اپنے سفر کا تھکا ماندہ تھا، پھر بھی پانی کی تلاش دن کے اجالے ہی میں ممکن تھی۔ ادھر ادھر بھٹکنے لگا اور وہ جو کہتے ہیں جس نے ڈھونڈا اسے مل گیا، تو پھرتے پھراتے مجھے ایک چشمہ مل گیا۔ میں نے پیٹ بھر کے پانی پیا، چھاگل بھری اور سوچا اس چشمے کے آس پاس کوئی قبیلہ بھی آباد ہوگا۔ اگرچہ میں مصر میں داخل ہو چکا تھا، پھر بھی دل پر ایک نامعلوم سا خوف طاری تھا کہ کسی قبیلے پر بھروسہ نہ کروں۔ بقیہ دن گزارنے کے لیے وہیں ایک کھڈ میں پڑھ کے سو رہا کہ راتوں کو سفر کروں گا، لیکن رات کے پہلے پہر آنکھ کھلی تو جسم بخار میں پھونک رہا تھا اور اس حالت میں سفر ممکن نہ تھا۔ سوچا ذرا آرام کروں گا تو بخار اتر جائے گا، لیکن رات کو بخار کچھ اور تیز ہو گیا۔ دوسرے دن بھی غشی کی کیفیت طاری رہی۔ میں 3 دن اور 3 راتیں اسی کھڈ میں پڑا رہا، پینے کو چھاگل میں پانی اور کھانے کو گوشت خرگوش کا وہی نیم سوختہ گوشت تھا جسے میں نے آئندہ وقت کے لیے بچا لیا تھا۔ چوتھے روز بخار اترا، طبیعت کچھ سنبھلی تو پھر چل پڑا اور دشت تیا کی جانب ہو لیا۔ یہ کہہ کر حارث خاموش ہو گیا، مگر سلطان خماروی اور شہزادہ شیبان دونوں گرداب حیرت میں ڈوب گئے۔ حارث کی رضاعت سے جہاں کرامتہ کی انتہائی خفیہ تحریک ذکرویہ کرمت کے بیٹوں امام یحییٰ کرمتی اور اس کے نائب شیخ الجماعہ آقا حسین کرمتی کے متعلق حیرت انگیز معلومات حاصل ہوئی، وہاں ابن حرب سے شہزادی نجم کے عشق، مصر سے فرار، بنی کلب میں ان کے عقد و وصل کی داستان بھی کسی اچنبے سے کم نہ تھی، جبکہ انہوں نے نجم اللیل کو حارث کا انعام قرار دیا اور اس سے ملنے جلنے کی اجازت دے کر یہ جتن بھی کیا تھا کہ شہزادی سے بطور شوہر قبول کرے، لیکن وہ ابن حرب پر عاشق تھی اور کچھ مہینے کی مہلت حاصل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس عرصے میں ابن حرب شتر سواروں کا دستہ لے کر آئے اور اسے القطع سے بھی ساتھ سے مصر سے نکال کر لے جائے، اور وہ اسے لے ہی گیا۔ بنی کلب میں دونوں کا عقد ہوا اور وہیں ان کے حجرہ عروسی تیار کیا گیا تھا، لیکن ان کے عشق اور وصل سے بڑھ کر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں کو باہم ملانے اور انہیں حجرہ عروسی میں داخل کرنے والا آقا حسین تھا، جس نے بنت سلطان اسما قتل النداء کا مطالبہ کیا تھا، اور جب وہ خلیفہ معزز کی عروس بن کر بغداد جا رہی تھی، راستے میں اسے اغوا کرنے کی صحیح کی تھی۔ اس معاملے کا ایک عجیب پہلو یہ تھا کہ نجم جو ملکہ صحرا کی حیثیت رکھتی اور قبائل پر بھی حکمراں تھی، دھاوے سے بے خبر نہ ہوگی، گویا وہ بھی قتل النداء کو آقا حسین کی حرم بنانا چاہتی اور اغوا کی کوشش میں شریک تھی۔ کرمتی جماعت عباسیہ کے خلاف خروج کا ارادہ رکھتی اور جنگ کی خفیہ تیاریاں کر رہی تھی۔ شہزادی نجم کا اس خفیہ جماعت میں شریک ہونا اور قبائل کو جنگ کی دعوت دینا بھی بڑا خطرناک مسئلہ تھا۔ حالات کا ایک عجیب گورکھ دھندا تھا جو حارث کی رضاعت کے ساتھ سامنے آیا، اور دونوں بھائی اس گورکھ دھندے میں الجھ کر رہ گئے۔ جس طرح صحراؤں سے گزر کر آنے والی ہوا
اپنے ہمراہ گرمی یا بگولوں کی ایک لہر لے کر آتی ہے، اسی طرح حارث بادی شام کے حاشیے سے اپنے ساتھ معلومات کے کچھ ایسے گرد بادلے لے کر آیا تھا جو طولونی حکمران کے ذہن میں حیرت کے چکر کاٹنے لگے۔ حارث کا خیال تھا جو کچھ بیان کر چکا وہ خمار و بجائش کو بنی کل پر حملے کی ترغیب دینے کے لیے کافی ہے، یا پھر اس نے طولونی حکمران کے سامنے ایک ایسا سوال رکھ دیا جس کا جواب اسے بطور اسبات میں دینا ہوگا۔ خود ہی کہنے لگا، سلطان معظم، میں بنی کلب کا محلِ وقوع دیکھ آیا اور طولونی لشکر کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ خمار بھی پریشان لہجے میں بولا، تم چاہتے ہو ہم بنی کلب پر حملہ کریں؟ شہزادی نجم کی بازیابی کے حملہ ضروری ہے علی جا۔ خماروی نے شیبان کی طرف دیکھا اور حارث کے سوال کا جواب اس نے دیا، نجم اب واپس نہیں آئے گی، بلکہ اندیشہ یہ ہے کہ خود طولونی حملے کی مزاحمت کرے گی اور یہ بات بنی طولون کے حق میں نہیں جاتی۔ حارث جواب سن کر دنگ رہ گیا۔ وہ چاہتا تھا بنی کلب کی سرکوبی کے لیے سرکوبی کے بعد شہزادی نجم کو القطاع میں واپس لایا جائے، ابن حرب جنگ میں مارا جائے گا، نجم اللیل دوبارہ بیوہ ہوگی اور اپنی عدت پوری کر کے اس کے ہی بالۂ نکاح میں آ جائے گی۔ لیکن شیبان کا جواب مایوس کن تھا۔ پھر خماروی نے تو قصہ ہی بالکل ختم کر دیا۔ نجم اللیل کو بھول جاؤ حارث، اس کی فکر کرنے کے بجائے اپنی صحت پر توجہ دو۔ جب سفر کے قابل ہو جاؤ گے ہم تمہیں ایک بار پھر خلیفہ معتضد کے پاس بھیجیں گے اور قرمتی جماعت یا آقا حسین کے بارے میں جو معلومات لے کر آئے ہو وہ تم ہماری طرف سے معتضد ابو عباس کے سامنے بیان کرو گے۔ حارث پر نئی حیرت گزر گئی۔ شہزادی نجم کی بجائے اسے قرمتی جماعت کی فکر تھی۔ طولونی حکمران نے اس کی حیرت بھانپ لی اور کہا، قرمتی تحریک عباسی کے خلاف خروج کی تیاریاں کر رہی ہے، لہٰذا مصلحت یہی ہے کہ اس پر عباسی لشکر حملہ کرے۔ وہ آقا حسین کے ساتھ جو شام کے قبائلی علاقے میں اپنے بڑے بھائی یحییٰ قرمتی کا نائب تھا خود الجھنا نہ چاہتا تھا، لیکن اس سے وہ معلومات مل گئی تھی جو مصری کارندے اور مخبر حاصل نہ کر سکے اور حوادث کا لقمہ بن گئے تھے۔ اب ضروری تھا کہ وہ خلیفہ معتضد کو ان معلومات سے آگاہ کرے اور دشمن کے انجام میں اپنا حصہ ڈالے۔